موضوع پر میں آپ کے سامنے گوش گزار کرنے جا رہا ہوں وہ توہمات کا رد ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے حق سچ بیان کرنے اور ہم سب کو سن کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، اور ہم سب اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں اجتماعی طور پر اپنے گناہوں پر شرمندہ ہوتے ہوئے، ندامت اٹھاتے ہوئے اجتماعی طور پر توبہ کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو معاف فرمائے، بخشش و مغفرت فرمائے، اور ہم سب اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جمعۃ المبارک کے فیوز و برکات سے مالا مال عطا فرمائے۔ معزز سامعین، علم ایک شعور ہوتا ہے۔ جب بندے کے پاس علم کی دولت ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالی کسی کو علم کی دولت سے نوازتا ہے۔ کوئی شخص علم کی طلب میں نکلتا ہے، علم حاصل کرتا ہے، علم کے اوپر محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالی اس کی اس کوشش کو کامیاب فرماتا ہے، اسے علم کی دولت سے نوازتا ہے۔ تو علم ہی ایک ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے بندے کے اندر اللہ تبارک و تعالی شعور پیدا کرتا ہے۔ اگر بندے کے پاس علم نہیں ہے تو اس بندے کے پاس کبھی بھی شعور نہیں آ سکتا۔ علم کے بغیر اس کے پاس کبھی بھی حکمت نہیں آ سکتی۔ علم کے بغیر کبھی بھی اس بندے کے پاس دانائی نہیں آ سکتی۔ تو علم ایک روشنی ہے جو بندے کو تاریکی سے نکالتی ہے۔ علم ایک روشنی ہے، ایک نور ہے جو بندے کو جہالت سے الگ کر دیتا ہے۔ علم ایک ایسا چراغ ہے جو بندے کو اندھیروں سے، تاریکیوں سے نکال کر اجالوں میں رکھ دیتا ہے۔ تو علم ایک شعور ہے، اور اگر علم کو ہم نکال دیں، علم کا جو عین ہے، اب اگر ہم اس لفظ پر غور کریں، ایک ہے علم اور اس کے برابر میں کیا ہے؟ شعور۔ اب علم سے شعور بنتا ہے۔ جب بندے کے پاس علم آیا تو علم لازم ہو جاتا ہے شعور کو۔ اس بندے کے پاس شعور نہیں ہوتا جس کے پاس علم نہیں ہوتا، تو گویا جس کے پاس علم ہوگا لازماً اس کے پاس شعور بھی ہوگا۔ اور اگر ہم علم بیچ سے نکال دیتے ہیں تو شعور کے اندر سے عین نکل جاتا ہے۔ جب علم نکالا تو شعور کے اندر سے عین نکل گیا۔ جب شعور کے اندر سے عین نکل جاتا ہے تو صرف شعور بچتا ہے۔ یہ سمجھنے والی بات ہے۔ آپ جس بندے کے اوپر بھی غور کریں، جس کے پاس علم ہوگا اس کے پاس شعور تو ہوگا لیکن شعور نہیں ہوگا۔ اس کی بات شعور سے تعلق رکھتی ہوگی۔ اگر اس کے جذبات ہوں گے وہ بھی شعور کے ساتھ ہوں گے، اس کا اگر غصہ ہوگا وہ بھی شعور کے ساتھ ہوگا، اس کی بات ہوگی وہ بھی شعور کے ساتھ ہوگی۔ لیکن جو بندہ علم سے عاری ہوگا، علم سے خالی ہوگا، جس کے پاس تاریکی ہی تاریکی ہوگی، اس کی بات بھی شعور سے تعلق نہیں رکھتی ہوگی بلکہ شعور سے تعلق رکھتی ہوگی۔ تو علم ایک ایسی بنیادی زینت ہے جس کی وجہ سے بندہ ایک امتیازی حیثیت حاصل کرتا ہے، بندہ عام بندوں میں ایک مثال قائم کرتا ہے۔ تو علم جب ہم اس پر غور کرتے ہیں تو علم ہی وہ چیز ہے جو ہمیں جہالت سے نکال سکتی ہے، جو ہمیں ایک بلند مقام اور اسٹیج پر فائز کر سکتی ہے، جو ہمیں بلند مقام کی حیثیت کے مقابلے میں کھڑی کر سکتی ہے۔ تو علم ایسی چیز ہے
جس کی کوئی مثال ہمیں نہیں ملتی۔ اب جب علم ہم میں کم ہوتا جا رہا ہے اور اس کی وجہ سے شعور کم ہوتا جا رہا ہے اور شور بڑھتا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے ہمارے درمیان حکمت کم ہوتی جا رہی ہے، دانائی کم ہوتی جا رہی ہے اور باصلاحیت لوگ ہم میں کم پیدا ہوتے جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہم توہمات میں پڑتے جا رہے ہیں۔ جب ہم اس چیز پر غور کرتے ہیں، اس میں صرف اور صرف علم کی کمی ہمیں نظر آتی ہے کہ جب ہمیں شعور نہیں ہوتا کہ اگر کوئی دین کا مسئلہ ہے تو ہم نے کس سے پوچھنا ہے، ایک عام بندے سے پوچھنا ہے یا علماء سے پوچھنا ہے۔ اگر کوئی علم کا مسئلہ ہے وہ ہم نے عام کسی بازاری بندے سے پوچھنا ہے، عام کسی عہدیدار سے پوچھنا ہے یا کسی عالم دین مفتی سے، شیخ الحدیث سے پوچھنا ہے۔ تو ہم جب اپنے معاشرے پر غور کرتے ہیں تو ہمیں یہ چیز بہت زیادہ نظر آتی ہے کہ اگر کوئی دین کا مسئلہ ہوتا ہے تو ہم ایک عام بندے سے بھی پوچھ لیتے ہیں، لیکن اگر ہمارا کوئی دنیاوی مسئلہ ہو تو ہم دنیاوی مسئلہ اسی شخص سے پوچھتے ہیں جس کی وہ فیلڈ ہوتی ہے۔ اگر وکالت کا کوئی مشورہ ہے، وکالت کا کوئی مسئلہ ہے تو ہم کبھی بھی جا کر دھوبی سے نہیں پوچھیں گے، ہم کبھی بھی جا کر موچی سے نہیں مشورہ لیں گے کہ ہمارا قانون کا یہ مسئلہ ہے، ہمارا وکالت کا یہ مسئلہ ہے، اس میں آپ کی کیا رائے ہے۔ کبھی بھی ہم یہ غلطی نہیں کریں گے۔ اگر کوئی ہمیں یہ مشورہ بھی دے کہ اگر آپ کا یہ وکالت کا مسئلہ ہے، آپ کا یہ زمین کا مسئلہ ہے، وکیلوں کو چھوڑ دیجئے، جا کر فلانے دھوبی سے پوچھ لیجئے، فلانے موچی سے پوچھ لیجئے، فلانے ذمہ دار سے پوچھ لیجئے، تو وہ کبھی بھی ہمارے اس مشورے پر عمل نہیں کرے گا، کیونکہ وہ بھی یہ جانتا ہے کہ یہ مسئلہ اس کی فیلڈ نہیں ہے، یہ اس کا عہدہ نہیں ہے۔ اگر وکالت کا مسئلہ میں نے پوچھنا ہے تو یہ وکیل ہی بتا سکتا ہے۔ اسی طرح اگر ہم نے مکان بنانا ہے تو ہم انجینئر کے پاس جاتے ہیں، ہم کسی دوسرے عہدے والے کے پاس نہیں جاتے، ہم وکیل کے پاس بھی نہیں جاتے۔ ہمیں پتہ ہے ہم نے مکان بنوانا ہے تو یہ ہمارا مسئلہ انجینئر بتا سکتا ہے۔ اسی طرح اگر ہم کپڑے سلائی کروانے ہیں تو ہم درزی کے پاس جاتے ہیں، ہم انجینئر کے پاس نہیں جاتے۔ تو ہر مسئلہ وہی شخص بتا سکتا ہے جو اس کی فیلڈ ہو۔ دین کا مسئلہ عالم بتائے گا، مفتی بتائے گا، دین کا مسئلہ کوئی عام بندہ نہیں بتا سکتا۔ اور جو عام مسائل ہیں جس کی وہ فیلڈ ہے وہی شخص وہ مسئلہ بتا سکتا ہے۔ لیکن حیرت اس بات کی ہے کہ ہم عام جو مسائل ہیں وہ ہم اسی شخص کے پاس جاتے ہیں جس کی وہ فیلڈ ہوتی ہے، لیکن جو دین کا مسئلہ ہوتا ہے جس میں اتنی زیادہ نزاکت ہے، اتنی زیادہ احتیاط ہے کہ بندہ ذرہ برابر بھی اپنی جگہ سے ہل جائے تو ایمان اور کفر کا مسئلہ ہو جاتا ہے، لیکن ہم وہ ہر بندے سے پوچھ لیتے ہیں، ہم وہ اپنے بزرگوں سے بھی پوچھ لیتے ہیں کہ ان کے تجربات زیادہ ہیں، ان کی زندگی اس چیز میں بہت زیادہ ہم سے آگے ہے۔ لیکن جو دین کا مسئلہ ہوتا ہے وہ صرف اور صرف تجربات کی نظر ہم نہیں کر سکتے، وہ صرف اور صرف بڑی عمر کی نظر ہم نہیں کر سکتے، اس کا تعلق علم سے ہے، اس کا تعلق ریسرچ سے ہے۔ علم کا مسئلہ حقیقتاً وہی بتا سکتا ہے جو حقیقتاً عالم بھی ہو، مفتی بھی ہو اور اس کے ساتھ ساتھ پوری زندگی میں اس علم پر اپنی ریسرچ بھی رکھتا ہو۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب ہم نے دینی مسائل عام لوگوں سے پوچھنا شروع ہوئے تو ہم توہمات میں پڑ چکے، ہم ایسی رسموں میں پڑ چکے کہ جس کا اسلام سے کوئی بھی تعلق نہیں ہے، اسلام سے کوئی واسطہ نہیں ہے، اور ہم نے صرف انہیں رسم نہیں سمجھا بلکہ ان کو اپنے عقائد کے عمل شامل بھی کر دیا۔ جب ہم یہود و نصارہ کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع ہو گئے، ان کے ساتھ تعلق رکھنا شروع ہو گئے، جو دور جاہلیت کی رسمیں تھی
وہ بھی ہم میں کوٹ کوٹ کے بھر گئی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام توہمات کو، ان تمام رسومات کو ایک حدیث مبارکہ کے اندر رد فرما دیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا عدوا، اے میری امت، تم میں جو یہ غلط عقیدہ پیدا ہو چکا ہے، یہ جو غلط رسم پیدا ہو چکی ہے،